محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں کل رات سے بھوکا تھا۔ میڈم کے ساتھ ساری رات باہر رہنے کی وجہ سے میں کچھ بھی کھا پی نہیں سکا تھا۔ ابھی گرما گرم ناشتہ دیکھا تو منہ میں فوراً پانی آ گیا۔ فوراً سے ناشتہ کرنے لگا۔ ابھی چند نوالے ہی منہ میں ڈالے تھے کہ ایک ملازم میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، محمد عتیق، تمہیں میڈم اپنے پاس بلا رہی ہیں۔ خوش قسمتی کی بات تو یہ تھی کہ یہ بھی میری ہی طرح ایک پاکستانی تھا اور ہم دونوں ہی ایک دوسرے کی باتوں کو اچھے سے سمجھ سکتے تھے۔ ویسے بھی اس گھر کے باقی ملازمین عربی زبان میں ہی بولا کرتے تھے، مگر چونکہ اس ملازم کو تھوڑی بہت عربی آیا کرتی تھی، اس لیے وہ مجھے بھی سکھا رہا تھا اور میں خود بھی اس کی زبان کو کچھ سمجھنے لگ گیا تھا۔ میں نے برا سا منہ بنا کر اس ملازم کو دیکھا اور کہنے لگا کہ ابھی تھکا ہارا بیٹھا ہوں، ناشتہ تو کر لوں، پھر میڈم کی بات بھی سن لیتا ہوں۔ مگر اس نے سختی سے کہا کہ میڈم تمہیں ابھی کے ابھی اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ اگر تم نہ گئے تو تمہیں پتہ ہے نا ان کا وہ کس قدر غصے کی تیز ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ میں جھرجھری لے کر رہ گیا۔ میڈم کے غصے سے آخر کون واقف نہ تھا؟ وہ جتنی مہربان تھی اس سے زیادہ ہی غصیلی تھی۔ ایک بار ایک ملازم نے ان سے بیوی کی بیماری کا جھوٹ بول کر ان سے کچھ پیسے لے لیے، جبکہ اس نے اپنی بیوی کو شادی کا ایک مہنگا تحفہ دینا تھا۔ جب میڈم کو پتہ چلا تو غصے میں آ کر اسے نوکری سے ہی نکال دیا تھا۔ میں تو کم از کم اس وقت نوکری نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ آخر کو پورے ٹبر کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ میں ایک ترستی ہوئی نظر ناشتے پر ڈالی اور پھر ہاتھ پونچھ کر اٹھ بیٹھا تھا۔ ہمارا کوارٹر میڈم کے عالی شان محل جیسے گھر کے عقب میں واقع تھا۔ میں گھر میں داخل ہوا تو میڈم اپنے کمرے میں صوفے پر بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی۔ میں دستک دے کر کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ میڈم نے میری موجودگی محسوس کی تو اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے ایک سرسری سی نگاہ میڈم کے چہرے پر ڈالی تھی۔ بلا شبہ وہ ایک عربی خاتون تھی اور بلا کی حسین اور پرکشش شخصیت کی مالک تھیں۔ ان کی عمر 30 سے 35 سال کے درمیان تھی، مگر آج بھی وہ کسی دوشیزہ سے کم نہ لگا کرتی تھیں۔ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھیں، ہر وقت زیورات سے لیس رہا کرتی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ قیمتی زیور ان کی خوبصورتی میں مزید 4 چاند لگانے کے لیے ہی بنائے گئے ہوں۔ ایک ہی نظر میں ان کا جائزہ لینے کے بعد میں نے ادب سے سر جھکا کر میڈم کو سلام پیش کیا۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور پھر کہنے لگی کہ محمد عتیق، تمہاری بیوی پاکستان میں کیا کام کرتی ہے؟ میڈم کے منہ سے یہ سنا تو میں چونک کر ان کی جانب دیکھنے لگا۔ بھلا وہ میری بیوی کے بارے میں کیوں پوچھ رہی تھیں؟ میں نے میڈم کی جانب ایک نظر اٹھا کر دیکھی اور پھر فوراً بولا کہ میڈم جی، وہ تو ایک گھریلو پردہ دار خاتون ہے، گھر میں رہ کر گھر کے کام کاج میں میری اماں کا ہاتھ بٹاتی ہے۔ میڈم نے جب یہ سنا تو کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگی، تم اپنی بیوی کو یہاں بلا لو۔ میں نے میڈم کی یہ بات سنی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں تو سوچ میں پڑ گیا کہ میڈم نے یہی کہا ہے یا کچھ اور۔ میں نے میڈم کو کہا کہ وہ تو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی، بھلا یہاں آ کر کیا کرے گی؟ میڈم نے مجھ پر ایک سخت نظر ڈالتے ہوئے بات جاری رکھی تھی۔ کہنے لگی، مجھے ایک عدد ملازمہ کی اشد ضرورت ہے۔ میں نے حیرانگی سے میڈم کی جانب دیکھا کہ ان کے پاس تو اتنے نوکر چاکر تھے، اور سعودی عرب میں کیا ملازموں کی کمی ہو گئی تھی جو میری بیوی کو پاکستان سے یہاں لانا چاہتی تھی؟ میں نے پہلی بار میڈم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور ان سے کہنے لگا کہ میڈم جی، میری بیوی بھلا آپ کی ملازمہ بن کر کیوں کام کرے گی؟ اسے یہاں پر لانے کا خرچہ، پھر اس کے رہنے کا خرچہ مجھے اپنی تنخواہ سے ہی پورا کرنا پڑے گا۔ میں آپ کو یہیں سے کوئی ملازم ڈھونڈ دیتا ہوں یا اپنا چھوٹا بھائی بلوا دیتا ہوں۔ مگر میڈم صاحبہ نے ایک کرخت نظر مجھ پر ڈالی اور غصے سے میری جانب دیکھ کر کہنے لگیں کہ شاید تم بھول چکے ہو کہ تم اس وقت کہاں کھڑے ہو اور کس سے بات کر رہے ہو۔ مگر تمہاری یاد دہانی کے لیے میں تمہیں یاد دلا دوں کہ تم اس وقت میرے محل میں کھڑے ہو کر مجھ سے ہم کلام ہو رہے ہو۔ تم اس کمرے میں کھڑے ہو جہاں پر آج تک بڑے بڑے شیخ آنے سے کتراتے ہیں، جنہیں میں نے آج تک اپنے عالیشان گھر کے گیسٹ روم تک ہی محدود کر رکھا ہے، اور تم میرے ملازم ہو کر ہی مجھ سے سوال جواب کر رہے ہو کہ تم اپنی بیوی کو یہاں پر کیوں بلواؤں؟ میڈم کے منہ سے جب میں نے یہ سنا تو میری کان کی لومیں تک گرم ہو چکی تھی۔ میں شرمندگی سے سر جھکا کر میڈم سے معافی مانگنے لگا۔ بھلا میں کیسے اپنی اوقات بھول سکتا تھا؟ ہاں، یہ بات بھی سچ تھی کہ سب ملازموں میں میڈم میری بہت زیادہ قدر کیا کرتی تھیں۔
میں ان کا خاص ملازم تھا اور ان کے گھر کے ضروری کام کاج کے ساتھ ساتھ ان کو کہیں بھی جانا ہو تو وہ مجھے لے کر ہی جایا کرتی تھیں۔ میں ملازم ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا ڈرائیور بھی تھا اور وہ مجھے ہر ماہ تنخواہ میں سے میری تنخواہ سے بڑھ کر پیسے بھی دیا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ تم بہت محنت کرتے ہو، اس سے بیوی کے لیے کچھ تحفے تحائف بھی خرید لینا۔ اور میں آج ان کی نیکی کا یہ صلہ دے رہا تھا۔ سچ ہی کہا تھا کسی نے کہ میں اپنی اوقات بھول چکا ہوں۔ میں نے فوراً میڈم کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور ان سے معافی مانگنے لگ گیا کہ مجھ سے گستاخی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیں، ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ میڈم نے ایک سخت نگاہ مجھ پر ڈالی اور پھر مجھ سے کہنے لگی، مجھے اپنے شوہر کی دیکھ بھال کے لیے ایک ملازمہ کی اشد ضرورت ہے، تم اسے یہاں بلاؤ، اسے تمہارے ملک کے پیسوں کے مطابق 5 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ دوں گی۔ اگر اس نے اچھا کام کیا تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کی یہ تنخواہ بڑھ جائے گی۔ میں نے جب یہ سنا تو میری آنکھوں میں پیسوں کی چمک ابھری تھی۔ اتنے زیادہ پیسے، میں تو ماہانہ 2 لاکھ سے کچھ اوپر ہی کما سکتا تھا۔ اگر میری بیوی بھی یہاں اگر کام کرنے لگ جائے تو ہم دونوں مل کر آرام سے 7 سے 8 لاکھ کما سکتے تھے۔ اتنا سوچنا تھا کہ میں خوش ہو گیا اور میڈم سے کہنے لگا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں کل ہی اپنی بیوی کو یہاں بلاتا ہوں اور ہم دونوں آپ کی نوکری کریں گے۔ میڈم کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میں فوراً بھاگ کر اپنے کوارٹر میں آیا۔ میری تو ساری بھوک ہی مٹ چکی تھی، سارا دھیان اپنی بیوی کی جانب تھا۔ میں نے فوراً اسے کال ملائی، وہ اس وقت دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی۔ میری خوشی اس سے بھی چھپی نہ رہ سکی تھی۔ مجھے خوش دیکھ کر وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ محمد عتیق، تم اس قدر خوش کیوں ہو؟ لگتا ہے آج میڈم سے تمہیں تنخواہ ملی ہے۔ میں مسکرا کر بولا، ارے نہیں پگلی، تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ تم کہتی تھی نا کہ تم یہاں آنا چاہتی ہو، عمرہ کرنا چاہتی ہو اور یہاں پر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو۔ میری بات سن کر بیوی تو خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی اور کہنے لگی، ہاں میری تو یہی خواہش تھی کہ میں تمہارے ساتھ ڈھیر سارا وقت گزاروں۔ آخر شادی کو صرف چند ماہ ہی گزرے تھے کہ تم سعودی عرب چلے گئے تھے۔ میں نے یہ خبر بیوی کو سنائی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھی، کہنے لگی کہ وہ نوکری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے تمام تر معاملات میڈم نے ہی دیکھے تھے اور پھر کچھ ہی دنوں بعد میری بیوی میرے پاس سعودی عرب چلی آئی۔ فریدہ میرے پاس آ کر بے تحاشا خوش و خرم تھی۔ میں اس کو میڈم کے پاس لے کر گیا تو میڈم نے اس کے چہرے پر ایک نظر دوڑائی اور مسکرا کر اسے سینے سے لگا دیا تھا۔ میڈم دل کی بے حد اچھی تھی، ورنہ نوکر کی بیوی کو کون سینے سے لگاتا تھا۔ میڈم میری بیوی کو دیکھ کر کہنے لگی کہ تمہاری بیوی تو بے حد حسین و جمیل ہے، بالکل ویسے ہی جیسے تم نے اپنے موبائل میں دکھائی تھی۔ میں خوشی سے شرما گیا تھا، جبکہ فریدہ بھی اپنی تعریف سن کر شرم سے سر جھکا گئی۔ میں اپنی بیوی کو یاد کر کے بے حد افسردہ ہوا کرتا تھا۔ میرا کچھ اخلاق بھی اچھا تھا۔ میڈم جلد ہی میرے ساتھ کچھ مانوس سی ہو گئیں اور ایک روز مجھ سے کہنے لگیں کہ اپنی بیوی کی تصویر تو دکھاؤ، کیسی ہے وہ جس کی خاطر تم اس قدر پریشان اور دکھی دل رہتے ہو۔ میری بیوی کو دیکھتے ہی میڈم کی آنکھیں حیرت سے پھیل چکی تھیں۔ وہ مسکرا کر کہنے لگیں کہ ماشاء اللہ، تمہاری بیوی تو بالکل ایک پری جیسی حسین و جمیل ہے، وہ بہت پیاری ہے۔ تم تو خوش قسمت ہو کہ تمہیں اتنی پیاری بیوی ملی ہے۔ اس لیے میری میڈم نے میری بیوی کو دیکھ رکھا تھا۔ میڈم خود تو 30-35 سال کے قریب کی خاتون تھی، مگر ان کا شوہر 80 سالہ بوڑھا عربی تھا۔ مجھے یہ بات اکثر سوچنے پر مجبور کر دیتی تھی، اور آج تو جب فریدہ نے بھی میڈم کے شوہر کو دیکھا تو پریشان سی ہو گئی۔ میرے پاس آ کر کہنے لگی کہ محمد عتیق، یہ میڈم نے اس بوڑھے کھوسٹ سے آخر کیا دیکھا تھا جو اس سے شادی کر لی؟ یہ تو کہیں سے بھی میڈم کا میل نہیں کھاتا۔ میڈم تو آج بھی جوان جہاں دکھتی ہے، جبکہ وہ تو 80 سالہ بڈھا ضعیف۔ میڈم کو اس سے کیسے محبت ہو گئی تھی؟ میں بھی تو کب سے اسی سوچ میں گم سم تھا۔ جب سے یہاں پر آیا تھا، میڈم کے شوہر بستر پر لیٹے رہتے تھے۔ ان کو فالج کا اٹیک ہوا تھا اور وہ کوما کی کیفیت میں چلے گئے تھے، اس لیے وہ چل پھر نہیں سکتے تھے۔ میڈم نے انہیں کی دیکھ بھال کے لیے میری بیوی کو یہاں بلایا تھا۔ یہ بات میری سمجھ سے بھی باہر تھی کہ آخر میڈم نے اس بوڑھے سے محبت کر کیسے لی، کیونکہ میڈم اکثر کہا کرتی تھی کہ ان کی شیخ صاحب سے پسند کی شادی ہے۔ خیر کچھ روز آرام سے گزرے تو میڈم ایک روز میرے پاس آئی اور فریدہ
ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے میڈم کے باغ میں خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ جب میڈم ہمارے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی، میڈم کی موجودگی پا کر ہم دونوں ہڑبڑا کر سیدھے ہوئے۔ ہمیں تو یہ احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ میڈم ہمارے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے۔ میڈم ہمارے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ محمد عتیق، میرے کمرے میں آؤ، مجھے تم سے کچھ ضروری بات چیت کرنی ہے۔ میری بیوی میرا چہرہ دیکھنے لگی اور منہ بسور کر میری جانب دیکھنے لگی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی ہم نے کچھ پل کے لیے بھی ایک دوسرے کے ساتھ وقت نہیں گزارا تھا۔ رات ہوتی تو اس قدر تھک جاتے تھے کہ جلد ہی سو جایا کرتے تھے، اور آج جب تھوڑا بہت وقت ملا تھا تو میڈم نے مجھے بلا لیا تھا۔ میں نے فریدہ کو اشارہ کرتا ہوا میڈم کے کمرے کی طرف جانے لگا تو وہ بھی میرے ساتھ ہی چلنے لگی، مگر تبھی میڈم نے اسے تنبیہ کیا کہ صرف محمد عتیق کو اپنے کمرے میں کہا ہے۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ اس کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ میں چلتا چلتا میڈم کے کمرے میں آ گیا۔ میڈم نے مجھے اپنے پاس بلا کر کہا، محمد عتیق، مجھے کام کے سلسلے میں ریاض جانا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو۔ ریاض شہر یہاں سے 3-4 گھنٹے کی مسافت پر تھا، مگر اب تو رات ہو چکی تھی۔ میں نے میڈم سے سوال کرنا چاہا مگر پھر خاموش ہو گیا، چپ ہو گیا۔ بھلا میں نوکر تھا اور نوکر کی کیا مجال جو میڈم سے سوال کرتا۔ میں نے میڈم کے حکم کی تعمیر کی اور گاڑی نکالنے لگا۔ میڈم سے جب میں نے پوچھا کہ میڈم ہم کتنی دیر ریاض میں رہیں گے تو میڈم کہنے لگی، ابھی کوئی علم نہیں، شاید چند ہفتے یا مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ میرے تو ہوش اڑے تھے، جبکہ فریدہ بھی میرے قریب ہی کھڑی ہوئی تھی۔ جب اس نے یہ سنا تو گھبرا سی گئی، پریشان ہو گئی۔ فوراً میرے پاس آ کر کہنے لگی کہ محمد عتیق، تمہارے بغیر میں یہاں پر اکیلی کیسے رہوں گی؟ یہاں تو میں کسی کو جانتی بھی نہیں، اور یہاں پر تو ہیں بھی سارے عربی لوگ، کوئی میری طرح بولتا بھی نہیں، تو تمہارے بغیر میں رہ ہی نہیں سکتی۔ مگر تبھی میڈم صاحبہ اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہنے لگی کہ فریدہ، تمہیں یہاں پر وقت گزاری کے لیے نہیں بلکہ میرے شوہر کی دیکھ بھال کے لیے بلوایا گیا ہے۔ تم ان کا خیال رکھو، تمہارا وقت خود بخود ہی گزر جائے گا۔ فریدہ اسی پل بے بسی کا شکار خاموش ہو چکی تھی، مگر میں جانتا تھا وہ اندر ہی اندر کڑھ کر زار و قطار رو رہی تھی۔ دل چاہا کہ میڈم سے اس کی سفارش کروں، مگر میڈم نے تو لاکھ روپے دینے کا وعدہ کر رکھا تھا۔ میں نے فریدہ کو وہیں چھوڑا اور میڈم کے ساتھ ریاض آ گیا تھا۔ میڈم مجھے وہاں لے جا کر اپنے کاموں میں مصروف کر چکی تھی۔ 2-3 دن تک تو میرا فریدہ سے کوئی رابطہ ہی نہ ہوا۔ ایک روز فریدہ کا فون آیا تو وہ بہت زیادہ زار و قطار رو رہی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا، تسلی دی کہ مت رو، میڈم کا بہت بڑا گھر ہے، کہیں بھی گھومو پھرو اور میڈم کے شوہر کی دیکھ بھال کرو، بہت ہی جلد میں واپس آ جاؤں گا۔ مگر فریدہ رو رو کر کہنے لگی کہ تم نے میری زندگی عذاب بنا کر رکھ دی ہے۔ میں نے تو سوچ رکھا تھا کہ ہم دونوں عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے اور اپنی زندگی خوش و خرم گزاریں گے، مگر تم نے تو یہاں میری زندگی عذاب کر دی ہے۔ میں حیران و پریشان تھا اور اسے کہنے لگا کہ تم کیا بات کر رہی ہو؟ بھلا تمہاری زندگی محل جیسے گھر میں بھی رہ کر کیسے عذاب ہو سکتی ہے؟ مگر تبھی فریدہ کی کال کٹ گئی۔ میں نے بہت بار دوبارہ فون کرنا چاہا مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے اب فریدہ کی فکر ستانے لگی تھی۔ میں نے یوں ہی پریشان کھڑا تھا کہ تبھی میڈم باہر آ گئی۔ انہوں نے مجھے کام کرنے کی بجائے فون اٹھائے دیکھا تو غصے سے کہنے لگی، محمد عتیق، میں تمہیں اپنے یہاں کام کے لیے لائی ہوں، فون پر باتیں کرنے کے لیے نہیں۔ بہتر ہے کہ اپنا فون میرے حوالے کر دو۔ میڈم کی یہ بات سنی تو میری ہوائیاں اڑ گئیں۔ میں میڈم سے کہنے لگا کہ مجھے فریدہ کافی پریشان لگ رہی تھی، اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک دفعہ میں واپس چکر لگاؤں۔ مگر میڈم صاحبہ نے منع کر دیا اور کہنے لگی کہ سوچ لو، اگر تم مجھے یہاں پر چھوڑ کر واپس گئے تو میں تمہاری تنخواہ کاٹ لوں گی۔ میں تو تھا ہی ذرا لالچی سا انسان، اگر تنخواہ کٹ گئی تو بھلا میں پاکستان اماں کو کیا پیسے بھیجتا۔ مجبوراً مجھے موبائل میڈم صاحبہ کے حوالے کرنا پڑ گیا اور خود ان کے کاموں میں مصروف ہو گیا تھا۔ اس کے بعد بھی کئی دفعہ فریدہ کا فون آیا مگر میڈم نے مجھے میرا موبائل فون نہ دیا تھا، تو میں پریشان سا ہو کر رہ گیا تھا۔ ایک روز جب بیوی کی بے حد فکر ستانے لگی تو مالکن سے چھپ کر اپنا موبائل لینا چاہا۔ وہ اس وقت گھر میں موجود نہ تھی اور میرا موبائل یقیناً ان کے کمرے میں پڑا تھا۔ مجھے فریدہ حد سے زیادہ یاد آ رہی تھی۔ میں اس سے بات چیت کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ان کے کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھولا اور پھر ان کے کمرے کی تلاشی لینے لگا۔ بلا شبہ ان کے کمرے میں قیمتی زیورات،
یوں ہی کھلے پڑے تھے، مگر مجھے ان سب کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ مجھے تو بس اپنا موبائل فون چاہیے تھا۔ تبھی مجھے موبائل ان کے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا ملا۔ میں نے فوراً موبائل اٹھایا، جب دیکھا تو اس کی بیٹری لو ہونے کی وجہ سے وہ آف ہو چکا تھا۔ میں نے وہاں پر موجود چارجر سے اپنا موبائل چارج کر لیا تھا۔ جب تک موبائل چارج ہوتا مالکن واپس آ چکی تھی۔ وہ آج مجھے اپنے ساتھ ڈرائیو کرنے نہیں لے کر گئی تھی۔ میں نے جب انہیں آتا دیکھا تو موبائل فوراً اتار کر اپنی جیب میں چھپا لیا تھا۔ اس کی چارجنگ اتنی ہو چکی تھی کہ میں اپنی بیوی سے بات کر سکوں۔ کچھ دیر بعد جب مالکن کھانا کھا کر سو گئی، ایک طرف چھپ کر موبائل آن کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر تو میری جان نکل گئی تھی۔ اس وقت فریدہ کی 30 سے 40 مس کال آئی ہوئی تھی اور مجھے اس کی فکر ستانے لگی۔ میں نے فوراً سے کال ملائی، مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ کتنی دیر تک کال ملانے کے بعد اس نے کال اٹھائی۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی، اس کی ہچکیاں بہن چکی تھیں۔ میں فریدہ سے بخلا کر کہنے لگا، فریدہ کیا ہوا تمہیں؟ تم اس قدر کیوں زار و قطار رو رہی ہو؟ کسی نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ فریدہ رونے لگی اور رو رو کر کہنے لگی کہ تم نے میری زندگی عذاب بنا کر رکھ دی ہے۔ میرا سب سے بڑا غلط فیصلہ یہی تھا کہ میں تم پہ اعتبار کر کے پردیس چلی آئی۔ خود تو تم اس میڈم کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہے ہو اور میں یہاں ان عربیوں کی۔ ان کہہ کر یہ سب رونے لگی۔ مجھے فریدہ کی بات پر غصہ بھی آیا تھا، مگر ضبط کر گیا، برداشت کر گیا اور پوچھنے لگا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ وہ رو کر کہنے لگی، مجھے یہاں سے لے جاؤ ورنہ میں اپنی جان دے دوں گا۔ میں یہ مزید یہاں پر یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی۔ ابھی بھی مشکل سے تم سے بات کر رہی ہوں۔ تمہاری میڈم نے تو میرے ساتھ۔ فریدہ صرف اتنا ہی بول رہی تھی کہ تبھی مجھے میڈم کے اٹھنے کی آواز آئی۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ میں نے فوراً کال کاٹ دی اور موبائل کو وہیں پر موجود گملے میں چھپا دیا تھا۔ میرا دل بری طرح کانپ رہا تھا۔ اگر میڈم کو یہ پتہ چل جاتا کہ میں ان کی اجازت کے بغیر ان کے کمرے میں گیا اور اپنا موبائل بھی لے کر آیا تو وہ میری جان لے لیتی، مگر شکر ہے کہ میڈم کو کچھ پتہ نہ چلا۔ جیسے ہی رات ہوئی تو میں نے سوچا کہ میڈم تو سو چکی ہے، میں راتوں رات اپنی بیوی سے مل کر یہاں واپس آ جاؤں گا، کیونکہ مجھے اب فریدہ کی بے حد فکر ستانے لگی تھی۔ نہ جانے وہ کس حال میں تھی، یقیناً کسی ملازم نے اسے ڈانٹ دیا ہوگا یا کسی سے کوئی لڑائی وغیرہ ہو گئی ہوگی، تبھی وہ اس قدر پریشان ہو کر رو رہی تھی۔ مگر حقیقت کیا تھی یہ تو وہاں جا کر کھلنی تھی۔ راتوں رات میڈم سے چھپ کر میں واپس ان کے عالیشان محل میں پہنچ چکا تھا جہاں پر فریدہ موجود تھی۔ میں نے جب گھر میں قدم رکھا تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ فریدہ تو وہاں کہیں پر بھی موجود نہ تھی۔ میں نے ملازم سے پوچھا کہ آخر میری بیوی کہاں ہے؟ وہ حیرت سے میری جانب دیکھنے لگا، ان کی نظروں میں سختی تھی اور پھر کہنے لگے، تمہاری بیوی اس وقت میڈم کے شوہر کے کمرے میں ہے۔ اتنا سننا تھا مجھے ان کے منہ سے یہ کافی عجیب و غریب لگا۔ میری بیوی تو اس لیے رکھی گئی تھی، مگر ان نوکروں کا انداز انتہائی عجیب و غریب تھا۔ میں نے اس کمرے کی جانب قدم بڑھانا شروع کیے اور جو ہی دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ میڈم کا شوہر 80 سالہ عربی بیڈ پر نیم دراز بیٹھا تھا، جبکہ میری بیوی اس کے پیروں کی مساج کر رہی تھی۔ میری بیوی بے تحاشا زار و قطار رو رہی تھی۔ اس کو روتا دیکھ کر میں اس کی جانب بڑھا۔ بوڑھا عربی مجھے اپنے پاس دیکھ کر چونک چکا تھا۔ مجھے دیکھ کر فریدہ روتے ہوئے میرے سینے سے لگ گئی۔ میں اسے یوں بکھلایا ہوا دیکھ کر سوال پر سوال کرنے لگا اور اس عربی کو خون خوار نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ بوڑھا تو کومے میں تھا، پھر وہ ٹھیک کیسے ہو گیا؟ فریدہ ہچکیاں باندھے جو مجھے کچھ بتانے لگی۔ وہ سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ ہمیں یہاں سے بھیج کر میڈم نے کچھ امیر شیخوں کو یہاں پر بلا لیا تھا، جو بظاہر میڈم کے شوہر کی ذمہ داری کرنے کے لیے آئے تھے، مگر در حقیقت وہ میری بیوی کو دیکھتے تھے۔ میڈم جیسی بہروپیہ عورت نے میری بیوی کا سودا کر رکھا تھا۔ وہ 3-4 شیخ روز آیا کرتے اور میری بیوی ان کو لوازمات پیش کرتی۔ پہلے تو فریدہ نے دھیان نہ دیا، مگر ایک روز ان عربی شیخوں نے میری بیوی کو اپنے کمرے میں بلا کر ان کو ہوس بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے چھونا چاہا۔ اتنا محسوس کرنا تھا کہ میری بیوی ڈر کر وہاں سے بھاگ گئی اور کوارٹر کا دروازہ بند کر دیا اور روتے ہوئے مجھے کال کرنے لگی۔ تبھی وہ شیخ اس جانب ڈھونڈتے ہوئے آئے تو بیوی کال کاٹ کر چھپ گئی تھی۔ وہ شیخ تو نوکروں کا لحاظ کر کے چلے گئے، مگر اگلے کچھ روز تک فریدہ کوارٹر سے باہر نہ نکلی اور نہ ہی بوڑھے عربی کو دوا دی۔
میڈم نے بوڑھے عربی کے لیے وہ دوائیاں رکھی تھیں جس سے وہ کوما میں رہے، مگر جب ان دوائیوں کا اثر ختم ہوا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اس رات فریدہ پر 80 سالہ عربی کا سارا سچ کھل چکا تھا۔ تبھی وہ دوبارہ میری بیوی کو وہاں سے لینے آئے، کیونکہ مالکن جیسی دوغلی عورت نے میری بیوی کو کئی ہزار لاکھ ریال کے عوض بیچ دیا تھا۔ مگر شیخ صاحب کو اٹھا دیکھ کر سب کے چہرے کے رنگ اڑ گئے اور انہوں نے فوراً اس شیخ صاحب پر پرچہ کروا کر جیل میں ڈلوا دیا۔ یہ سب میرے آنے سے کچھ دیر پہلے ہوا تھا۔ یہ ساری جائیداد اور شان و شوکت بھی اسی شیخ صاحب کا تھا۔ میڈم کا تو کوئی کام ہی ریاض میں لگتی محفلوں میں لڑکیوں کا ناچ گانا کرنا تھا۔ میں نے شیخ صاحب کا شکریہ ادا کیا اور راتوں رات پاکستان واپس آ گیا۔ یوں ہم میاں بیوی ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ سچ کہتے ہیں نا، لالچ بری بلا ہوتی ہے۔ جیسے ہم دونوں آ گئے تھے، خیر بلا ہو ان کا جنہوں نے راتوں رات پاکستان بھیج دیا تھا اور ہمارا باہر سے چکر ختم ہو گیا تھا۔ دنیا بڑی تیز ہے، ہم سادہ مزاج لوگوں کو جینے نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ سب بہن بیٹیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔